السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا سبق انتہائی اہم ہے۔ جیسے اسم کا اعراب، اس کی تین حالتیں ہیں: رفعی، نصبی اور جری۔ تو ایسے ہی فعل کا اعراب اور اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں: رفعی، نصبی اور جزمی۔ اسم میں جری ہوتی ہے اور فعل میں جزمی۔ جیسے ینصرو، رفی، رفی مقدم معروف کی گردان، ینصرا نسبی، لم ینصر جزمی۔ فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں: رفی، نسبی، جزمی۔ جیسے ینصرو، لن ینصرا، لم ینصر۔ یہ ایک لائن دوہرا سنا ہے۔ فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں: رفعی، نصبی، جزمی۔ جیسے رفعی حالت ینصرو، نصبی لن ینصرا، جزمی لم ینصر۔ فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں: جیسے رفعی، نصبی، جزمی۔ جیسے ینصر، لن ینصرا، لم ینصر۔ فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں: رفعی، نصبی، جزمی۔ ینصر، لن ینصر اور لم ینصر۔ فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں: رفعی، نصبی، جزمی۔ جیسے رفعی جیسے ینصرو، نصبی جیسے لن ینصرا، جزمی جیسے لم ینصر۔ فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہیں: رفعی، نصبی، جزمی۔ رفعی ینصرا، ینصر، نصبی لن ینصرا، جزمی لم ینصر۔ جی، ینصرو کے شروع میں کچھ بھی نہیں، تو جب مضارع کے شروع میں نہ ناصب ہو نہ جازم ہو، لن ینصرا یہ ناصب ہو گیا، لم ینصر یہ جازم ہو گیا۔ تو جب یہ خالی ہو تو رفعی حالت، اور جب ناصب ہو تو نسبی حالت، جب جازم لم جازم ہو تو جزمی حالت، ناصب ہو تو نسبی، جازم ہو تو جزمی، جب کوئی بھی نہ ہو تو رفعی، جب کوئی بھی نہ ہو تو رفعی۔ ناصب ہو تو نسبی جیسے لن ینصرا، جازم ہو تو جزمی جیسے لم ینصر، کچھ بھی نہ ہو شروع میں تو پھر رفعی جیسے ینصر۔ دوہرا اسم ہے۔ ناصب ہو تو نصبی جیسے لن ینصرا، جازم ہو تو جزمی جیسے لم ینصر، اور کچھ بھی نہ ہو تو ینصرو۔ ناصب ہو تو نصبی جیسے لن ینصرا، جازم ہو تو جزمی جیسے لم ینصر، اور ناصب جازم سے خالی ہو تو رفعی جیسے ینصر۔ ناصب ہو تو نصبی جیسے لن ینصرا، جازم ہو تو جزمی جیسے لم ینصرو، ناصب جازم سے خالی ہو تو رفعی جیسے ینصرو۔ ناصب ہو پیچھے تو نصبی حالت جیسے لن ینصرا، اور ناصب ہو پیچھے تو جزمی جیسے لم ینصر، اور دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس کی رفعی حالت ہوگی جیسے کہ ینصرو۔ جی، نسبی حالت، یا پھر مضارع کے شروع میں حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو مضارع کی نسبی حالت ہوتی ہے۔ جیسے ان، لام، نون کے ان میں سے کوئی ایک آ جائے، ہم صرف ایک بول دیتے ہیں لن ینصرا۔
لن ينصر، یہ لائن دہرائیں اور سنائیں. جب مضارع جب کے شروع مضارع میں نسبی حرف آ جائے تو مضارع کی نسبی حالت ہوتی ہے. اور یہ چار ہیں، جیسے آن لائن کے ایدن. جب ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تب اس کی نسبی حالت ہوگی، جیسے لن ینصر. نسبی حالت جب مضارع کے شروع میں حروف ناصب میں سے کوئی حرف آ جائے تو مضارع کی نسبی حالت ہوتی ہے. حروف ناصبہ چار ہیں: آلن، کئی، اذن. جب مضارع جیسے کے شروع میں سے کوئی حرف آ جائے تو مضارع کی نسبی حالت ہوتی ہے. حروف ناصبہ یہ ہیں: ان، لام، نون، کئی، اذن. جب مضارع کے شروع میں حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو مضارع کی نسبی حالت ہوتی ہے. حروف ناصبہ چار ہیں: ان، لن، کئی، اذن. کے بعد ہے جزمی حالت، وہ ہم پڑھتے ہیں. یہ آگے جزمی حالت. اب اس کی مثال آپ نے لم ینصر یاد کر لینی ہے. جزمی حالت جب مضارع کی شروع میں ادوات جوازم میں سے کوئی جازم آ جائے تو مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے، جیسے لم ینصر دوہرائیں. جب مضارع کے شروع میں ادوات جوازم میں سے کوئی جازم آ جائے تو اس مضارع کی حالت جزمی ہوتی ہے. اور جیسے کہ لم ینصر. جب مضارع کے شروع میں ادوات جوازم میں سے کوئی جازم آ جائے تو مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے، جیسے لم ینصر. جب مضارع کے شروع میں ادوات جوازم میں سے کوئی جازم آ جائے تو مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے، جیسے لم ینصر. جب مضارع کے شروع میں ادوات جوازم میں سے کوئی جازم آ جائے تو مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے، جیسے لم ینصر. جی اب ایسے یاد کریں، جب ناصب ہو تو نسبی حالت، جب جازم ہو تو جزمی حالت. جب جب ناصب ہو تو نصبی حالت، جب جازم ہو تو جزمی حالت. جب بھی کر دیں، ناصب ہو تو نسبی حالت، جازم ہو تو جزمی حالت. جازم ہو ناصب ہو تو نسبی، جازم ہو تو جزمی. اتنا کر لیں، ناصب ہو تو نسبی، جازم ہو تو جزمی. ناصب ہو تو نسبی، جازم ہو تو جزمی. خالی ہو تو رفعی، خالی ہو تو رفعی. نہیں، نواسب جوازم سے خالی. ناصب ہو تو نسبی، جازم ہو تو جزمی، خالی ہو تو رفعی. ناصب ہو تو نسبی، جازم ہو تو جزمی، خالی ہو تو رفعی. جی ناصب ہو تو نسبی، جازم ہو تو جزمی، خالی ہو تو رفعی. خالی ہو تو رفعی، نواسب جوازم سے خالی ہو، نواسب جوازم سے خالی ہو. رفعی جب فعل مضارع کی شروع میں نواسب جوازم میں سے کوئی ناصب یا جازم نہ ہو تو فعل مضارع کی رفع حالت ہوتی ہے، جیسے ینصر. اور آئے سنائے. جب فعل مضارع کے شروع میں نواسب و جوازم میں سے کوئی ناصب جازم نہ ہو تو اس کی حالت رفعی ہوتی ہے، جیسے کہ ینصر. جب فعل مضارع کے شروع میں نواسب اور جوازم میں سے کوئی حرف ناصب یا جازم نہ ہو تو فعل مضارع کی رفعی حالت ہوتی ہے، جیسے ینصر. جب فعل مضارع کے شروع میں نواسب جازم میں سے کوئی حرف نہ ہو تو فعل مضارع کی رفعی حالت ہوتی ہے، جیسے ینصر. جب فعل مضارع کے شروع میں نواسب جازم میں سے کوئی ناصب یا جازم نہ ہو تو فعل مضارع کی رفعی حالت ہوتی ہے، جیسے ینصر.
جی جیسے یا کا نابودو نابودو اور نستعین، مگر جمع مؤنث کے دونوں سیغے ینصرنا تنصرنا، اور مضارع مؤکد بنون توکید مباشر وہ افعال اربع جن کے ساتھ نون لگا ہوتا ہے، ینصرن لتنصرن لتنصرن لانصرن لننصرن، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ جب مؤنث کے دو سیغے ینصرنا تنصرنا، مگر جب مؤنث کے دونوں سیغے اور مضارع مؤکد بنون توکید مباشر مبنی ہوتے ہیں، پوری لائن دوہرائے سنائیں۔ جمع مونس کے دونوں صیغے مضارع مؤکد بنون تاکید مباشر مبنی ہوتے ہیں۔ جمع مونس کے دونوں سیغے اور مضارع مؤکد بنون تاکید مباشر مبنی ہوتے ہیں۔ جمع مؤنث کے دونوں صیغے مضارع مؤکد بنون تاکید مباشر مبنی ہوتے ہیں۔ جمع مؤنث کے دونوں صیغے مضارع مؤکد بنون تاکید مباشر مبنی ہوتے ہیں۔ جی مضارع کے رفع کی دو علامتیں ہیں، ضمہ، ثبوت نون اعرابی۔ مضارع کے رفع کی دو علامتیں ہیں، ضمہ، ثبوت نون۔ جی اس طرح بھی اپنے پاس لکھ لیں، رفعی حالت ضمہ اور ثبوت نون اعرابی۔ ضمہ آئے گا افعال اربع، اور ثبوت نون اعرابی آئے گا افعال خمسہ۔ رفعی حالت ضمہ افعال اربع، ثبوت نون اعرابی افعال خمسہ، ایسے دہرائیں سنائیں، لکھ لیں اپنے پاس۔ رفعی حالت ضمہ افعال اربع، رفعی حالت ثبوت نون اعرابی افعال خمسہ۔ رفعی حالت ضمہ افعال اربع اور رفعی حالت ثبوت نون اعرابی افعال خمسہ۔ رفع حالت رفعی ضمہ حالت افعال افعال رفع اربع، حالت ثبوت اعرابی نون اعرابی افعال خمسہ۔ جی اب افعال اربع آپ کو آنے چاہیے اور افعال خمسہ آنے چاہیے، میرے خیال میں آپ کو آتے ہوں گے افعال اربع کوئی۔ ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر، افعال اربع۔ ہاں سب سنائیں۔ ینصر تنصر ینصر تنصر 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 انصر ننصر۔ ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر۔ جی افعال خمسہ کوئی ایک سنائے، افعال خمسہ۔ تنصرانی، ینصرون، تنصرون، انصرون، ننصرون۔ انصرون ننصرون، یہ کیا بن گیا؟ ینصرون تنصرون انصرون ننصرون۔ چلے پہلے افعال اربع پڑھتے ہیں۔ فعل مضارع کے 5 سیغے، اچھا یہ ہوتے 5 ہیں لیکن ان کا نام ہے افعال اربع، کیوں؟ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بعد مذکر غائب، بعد مؤنث غائب، بعد مذکر مخاطب، یہ 2 سیغے سیم ہوتے ہیں، تنصر و تنصر، اس وجہ سے اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ بعد متکلم انصر، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم ننصر کی علامت رفع ضمہ لفظی، یہ اگر افعال سیاہ ہوں گے افعال اربع سیاہ تو ضمہ لفظی جیسے ینصر، تقدیری اگر معطلہ ہوں گے افعال اربع معطلہ جیسے یدعو، یرمی، یخشا، آخر میں الف ہو یا تینوں میں جو بھی آ جائے تو پھر ان کا ضمہ تقدیری ہوگا، تقدیری۔
گا کہ رفع حالت دو صورتیں ہوگی، ایک ہے نون، ایک ہے ضمہ، ضمہ اور نون. تو ضمہ کی دو حالتیں ہو جائیں گی، لفظی اور تقدیری. تو لفظی ہو جائے گی افعال اربع سیاح کی، افعال اربع صحیحہ، اور تقدیری ہو جائے گی افعال اربع معتلہ. اور نون یا ثبوت نون یہ ہو جائے گا افعال خمسہ. جی، رفع حالت ضمہ کے ساتھ یا ثبوت نون رابع. ضمہ کے آگے دو صورتیں ہیں، لفظی یا تقدیری. لفظی افعال اربع سیاح کی ہوگی، تقدیری افعال اربع معتلہ کی ہوگی. افعال اربع معتلہ میں آپ یدو، تدو، ادو، ندو یاد کر لیں. یدو جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو وہ واو ہو، یدو، تدو، تدو، ادو، ندو. یا ہو، یرمی، ترمی، ترمی، یرمی، نرمی. الف ہو، یرضا کر لیں، یرضا، یرضا، ترضا، ترضا، ارضا، نرضا. یہ افعال اربع معتلہ ہے، اس کے آخر میں واو ہے، اور اس کے آخر میں ہے واو، اس کے آخر میں ہے یا، اس کے آخر میں الف. تو یہ حرف علت ہو گئے افعال اربع معتلہ. تو اس کے چار پورے کریں، یدو، تدو، تدو، ادو، ندو. بولو سناؤ. يدعو تدعو تعدو أدعو ندعو. یدو تدو ادو ندو. ہاں، یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی. یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی. یرمی یرمی ترمی تر نرم. یار ترمی ترمی آرمی نرمی. ہاں، یرضا، ترضا، ترضا، ارضا، نرضا. یرضا، ترضا، ترضا، ارضا، نرضا. یرضا رضا ترضا 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 ارضا ارضا. نصر. اللہ. یہ ہے افعال اربع معتلہ. یہ اس کے افعال اربع معتلہ، اس کے افعال اربع معتلہ تینوں کے ہو جائیں گے الگ الگ. ان کی رفع حالت ہوگی تقدیری. افعال خمسہ مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ تثنیہ کا الف آتا ہے، الف دو صیغوں میں ہوتا ہے، جمع کا واو آتا ہے، واو بھی دو صیغوں میں ہوتا ہے، یا مخاطبہ یہ ایک صیغہ ہوتا ہے، پانچ ہو گئے، دو اس کے، دو اس کے، اور ایک اس کا. الف ویسے تو چار صیغوں میں ہے نا، لیکن وہ یا اور تا دو بن جاتے ہیں. یا بدانے، تا بدانے، یا بدون، تا بدون، تا بدینہ. یہ دوہرا سنا ہے، یا بدانے، تا بدانے، یا بدون، تا بدون، تا بدینہ. یعبدانی تعبدانی یعبدون تعبدون تعبدین تعبدینا. یعبدانی تعبدانی یعبدون تعبدون تعبد. يعبدان تعبدان يعبدون تعبدون تعبدين. جی، آ، ان کی جو افعال اربع، افعال خمسہ میں رفع کی علامت ثبوت نون رابی ہوتا ہے. صرف اتنا دوہرا سنیں، افعال خمسہ میں، جب کہ چھوڑ دیں، افعال خمسہ میں رفع کی علامت ثبوت نون رابی. افعال خمسہ میں رفع کی علامت ثبوت نون رابی ہوتا ہے. افعال خمسہ میں رفع کی علامت ثبوت نون اعرابی ہوتا ہے. فعل خمسة من رفع كلام ثبوت من إعرابه. افعال خمسہ میں رفع کی علامت ثبوت نون رابع ہوتا جی، نسبی حالت. یہ حروف ناصبہ چار ہیں، ان، لام، نون، کئی، اذن. یہ حروف مضارع میں لفظی معنوی دونوں طرح کا عمل کرتے ہیں. لفظی عمل، حروف ناصبہ کا لفظی عمل
مضارع کو نصب دینا ہے. لفظی عمل کیا ہے؟ نصب دینا. جیسے لن یضربا، لن ینصرا، لن یسمعا، اور لائن دوہرا سنائے. حرف لفظی ناصبہ لفظی عمل عمل مضارع کو نصب ہے لن ينصرب لن ریبا ينصر لن يسمع. حروف ناصبہ کا لفظی عمل مضارع کو نصب دینا ہے، جیسے لن یضرب، لن ینصر، لن یسمع. حروف ناصبہ کا لفظی عمل مضارع کو نصب دینا ہے، جیسے لن یضربا، لن ینصرا، لن یسمع. جی، معنوی عمل. حروف ناصبہ فعل مضارع میں مختلف قسم کا معنوی عمل کرتے ہیں، وہ ایک نہیں ہے، کیونکہ سبھی کا معنی اور ہے، الگ الگ ہے، معنوی اعتبار سے مختلف معانی دیتے ہیں. ان یہ فعل مضارع میں مصدری معنی پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں، یہ ایک مصدری معنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ماضی کا معنی، ایک مضارع کا، ایک امر کا، اسم فاعل، اسم مفعول، ان کے معنی، اور ایک ہے مضارع کو مصدر بنا دے. آپ کے پاس ایک لفظ مضارع ہے لیکن اس کے اندر معنی پیدا کر دیں، کس کا؟ مصدر کا. تو یہ اس کا معنی کو تبدیل کر دیا نا، معنی کو تبدیل کر دیا ہے. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، تو یخفف کو مصدر بنا دے. التخفیف تو مضارع کے معنی کو پھیر کر مصدر کی طرف کر دیا، یہ ہے. ان یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یرید اللہ یخفف عنکم، یعنی یرید اللہ التخفیف عنکم، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. دوہرا اس میں ان یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی یرید اللہ التخفیف عنکم. یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یرید اللہ ان یخفف عنکم سے یرید اللہ تخفیف عنکم، اس میں مضارع کو مصدر میں کر ان یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی یرید اللہ تخفیف عنکم. التخفیف مصدر ہے. جی، تخفیف مصدر ہے. خفف یخفف تخفیفا، صرف یصرف تصریفا. صرف یصرف پڑھا؟ کوئی نہیں پڑھا؟ جی. صرف یصرف اس کا مطلب آتا ہے تصریف، تصریفا. جو بھی اس وزن پر آئے گا اس کا مصدر اسی وزن پر آئے گا. صرف یصرف تصریفا، خفف یخفف تخفیفا، کبر یکبر تکبیرا، حمد یحمد تحمیدا، حلل یحلل تحلیلا. یہ تسبیح، تحمید، تحلیل، یہ تینوں مسادر ہیں. تسبیح، تحمید، تحلیل. تسبیح، تحمید، تحلیل، تخفیف، تصریف. لام نون یہ فعل مضارع کو نفی، مستقبل، مؤکد، تین کام، نفی، مستقبل اور تاکید بھی یہ معنی میں کر دیتا ہے. اتنا دوہرا اس میں لام نون یہ فعل مضارع کو نفی، مستقبل، مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے. لن یہ فعل مضارع کو نفی، مستقبل، موقت کے معنی میں کر دیتا ہے. لام نون یہ فعل مضارع کو لام نفی، نون مستقبل معنی میں کر دیتا ہے. گردان کا نام نفی موقت بالام نون کہتے ہیں. نفی موقت اتنا نام بھی چل جاتا ہے، نفی موقت سناؤ تو لن نبرہا، لن ینصرا، یہ آپ سنا دیں گے. کئی یہ بھی فعل مضارع کو مصدری معنی، جیسے ان مصدری معنی میں کر دیتا ہے تو کئی بھی مصدری معنی میں کر دیتا ہے. اس سے پہلے لام تعلیل لفظاً یا تقدیراً ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر تعلیل کا معنی آ جاتا ہے، گویا کہ اس میں دو معنی ہو جاتے ہیں، ایک مصدر کا اور ایک تعلیل کا. مصدری معنی اور تعلیل لفظاً یا تقدیراً ہوتا ہے.
کئی یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے لام تعلیل لفظاً یا تقدیراً ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا تعلیل کا معنی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہوتا ہے کئی اکیلے کا معنی تعلیل نہیں، بلکہ اس سے پہلے لام ہوتا ہے جو تعلیل کا معنی دیتا ہے، اس وجہ سے اس کا معنی جہاں بھی آ جائے یہ علت کرنا ہوتا ہے، وجہ، علت، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ، یہ منع کر دیتے ہیں تاکہ کئی یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے لام تعلیل کا معنی علت، وجہ، کام کی وجہ، کئی یہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے لام تعلیل لفظاً یا تقدیراً موجود ہوتا ہے، تو ہر اس میں کیا کئی یہ یہ فعل فعل مصدری معنی معنی میں میں کر کر دیتے اس ہیں سے لام پہلے لام تعلیل تقدیراً موجود تقدیرن ہوتا ہے؟ لکئی لا، تاکہ نہ ہو مومنوں کو تنگی، تاکہ نہ ہو گھومنے والا تمہارے اگنیا کے درمیان، اذن، یہ جواب جزا یہ ایک ہی بات ہے کے لیے آتا ہے، اذن یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، کوئی کہے میں مسلمان ہو گیا، ابھی کیوں ہوئے ہو، نہیں، جزا کیا، اس کی جزا کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو کوئی کہے اسلام تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تدخل الجنت، تب تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آج کل بڑی محنت کر رہا ہوں، تم آگے سے کہتے ہو بھی پھر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، پہلی پوزیشن آپ کی ہوگی، آجتہدوں کے جواب میں کہا جائے گا اذن تنجح فتح، اذن کے بعد نصب، تب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جی، اذن دوہرا اس نے، اذن یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے اسلم تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تدخل الجنت، اور اجتہدوا کے جواب میں کہا جائے گا اذن تنجح، تب تو کامیاب ہو جائے گا۔ اذن یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے اسلم تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تدخل الجنہ۔ اذن یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے اسلم تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تدخل الجنہ، اور اتحاد کے معنی میں اذن تنجحتا، تب تو کامیاب ہو جائے گا۔ جی، نصب مضارع کی علامات، مضارع کے نصب کی دو علامتیں ہیں، فتحہ اور حذف نون اعرابی، نصبی حالت، فتحہ اور حذف نون اعرابی، اکیلا آپ حذف نون بھی کہہ سکتے ہیں، حذف نون اعرابی بھی کہہ سکتے ہیں، فتحہ آ جائے گا افعال اربع میں، اور حذف نون اعرابی افعال خمسہ میں، بلکہ آگے فتح کی دو حالتیں ہو جائیں گی، فتح لفظی اور فتح تقدیری، وہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ اتنا یاد کر لیں، فتح افعال اربع اور حذف نون اعرابی افعال خمسہ، نصبی حالت، نصبی حالت فتح سے یا حذف نون اعرابی سے، فتح افعال اربع پہ آتا ہے، حذف نون اعرابی افعال خمسہ سے، دوہرا اسنا ہے۔ نسبی حالت فتح اور حذف نون اعرابی، فتح افعال اربع پہ ہوتا ہے اور حذف نون اعرابی افعال خمسہ پہ ہوتا نصبی حالت فتح کے ساتھ افعال اربع سے، اور حذف نون اعرابی افعال خمسہ سے۔
نصبی حالت افعال اربع فتحہ افعال اربع سے اور حذف نون عربی افعال خمسہ سے. اس کے بعد جو ہے فتحہ، دو صورتیں ہیں نا، نسبی حالت فتحہ اور حذف نون. حذف نون ہو جائے گا افعال خمسہ. پتہ کیا کہ دو صورتیں ہوں گی، فتح لفظی اور فتح تقدیری. اور تقدیری یا اس کو ایسے کر دیں، آگے ہم دو قسمیں کرتے ہیں، افعال اربع کی دو قسمیں کرتے ہیں، افعال اربع صحیحہ اور معتلہ. جو افعال صحیحہ ہیں ان پر فتح آئے گا، تو جیسے لن ینصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا، سبھی کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ فتح. افعال اربع سیاح پہ فتح آتا ہے لفظی طور پر، افعال اربع سیاح. اور معتلہ کی پھر تین صورتیں بن جاتی ہیں، واو یا الف. واو یا پہ فتح آئے گا، الف پہ نہیں آئے گا. مثلا لن يدعوا، لن يدعوا، لن تدعوا، لن تدعوا، لن ندعوا، لن ندعوا. ادھر لن يرميا، لن يرميا، لن ترميا، لن ترميا، لن ترميا، لن ارميا. يدعو، يرمي، يروى. یدو کے آخر میں فتح آئے گا، لن یدوا. یرمی کے آخر میں فتح آئے گا، لن یرمیا. لیکن یخشا ویسے ہی آئے گا، لن یخشا، لن تخشا، لن تخشا، لن اخشا، لن نخشا. اس کو آپ کہہ لیں اس پہ فتح جو ہے وہ تقدیری ہوگا، تو اس پہ بھی فتح لفظی آئے گا، اس پہ بھی، اس پہ بھی، اور صرف الف پہ تقدیری ہوگا. یہ ہے فتح تقدیری. فعل مضارع صیغہ بعد مذکر غائب، بعد مؤنث غائب، بعد مذکر مخاطب، بعد متکلم، تثنیہ جمع متکلم، جس کو ہم افعال اربع کہتے ہیں، تو ان میں نصب کی علامت فتح لفظی یا تقدیری ہوتا ہے. آپ ایسے کریں، فعل مضارع افعال اربع ادھر بول دیں، فعل مضارع کے افعال اربع میں نصب کی علامت فتح لفظی یا تقدیری ہوتا ہے. دہرائیں اور سنائیں. فعل فعل مضارع مضارع کے افعال اربع میں نصب کی علامت فتحہ لفظی یا تقدیری ہوتا ہے. فعل مضارع کے افعال اربع میں نصب کی علامت فتحہ لفظاً یا تقدیراً ہوتا ہے. فعل مضارع کے افعال اربع میں نصب کی علامت فتح لفظی تقدیری ہوتا ہے.
فعل اربع کی آئے گی نسبی حالت حذف نون اعرابی، اور افعال خمسہ کی فعل اربع کی آگے دو قسمیں ہو جائیں گی، صحیحہ اور معتلہ. اس کو آپ ایسے ہی لکھ لیں. صحیحہ کی آئے گی فتح کے ساتھ، اور معتلہ کی تین صورتیں ہوگی، ایک ہے واو، ایک ہے یا، اور ایک ہے الف. تو واو کی فتح اور یا کی بھی فتح اور الف کی تقدیری. اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں فتح تقدیری یا فتح لفظی، فتح لفظی، اور یہ بھی فتح لفظی. تو فعل اربع سیاح فتح لفظی جیسے لن ینصرا، لن ینصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن انصرا، لن انصرا. واو یدعو، لن یدعوا، یدعوا. یرمی، یرمیہ. اور فتح تقدیری یخشا، لن یخشا، لن یدعوا، لن یرمیہ. یہ آپ لکھ لیں، اپنے پاس جگہ نیچے کم ہو گئی تھی، میں اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر کے لکھ لیتا ہوں. فعل اربع، فعل خمسہ، حذف نون اعراب. لن ینصرا، فعل اربع صحیحہ معتلہ. سیاح کا آئے گا فتح لفظ، اور معتلہ کی تین حرفیں ہوں گی، واو، یا، الف. واو کی مثال یخشا، واو. واو کی مثال یار بھی آئے گی، نیند آ رہی ہے جی. واو کی مثال یدو، واو پہ بھی فتح آئے گا، یہاں پہ بھی فتح آئے گا، اور یہ ہوگا تقدیری، یعنی فتح تقدیری. تو واو کی مثال، اس کو آپ فتح لفظی کہہ دیں، اس کو فتح لفظی کہہ دیں، اس کو فتح تقدیری کہہ دیں، تقدیری فتح، فتح الٹا لکھ دیں. تو اب ہم مثال لکھتے ہیں، لن یدعوا، اور لن یرمیہ، اور لن یخشا. نسبی حالت جو افعال خمسہ ہیں ان کی تو کلیئر ہے، حذف نون اعرابی بس. اور جو افعال اربع ہیں ان میں سیاح میں لفظی فتح لفظی جیسے لن ینصرا، تو اس میں بھی فتح لفظی، اس میں بھی فتح لفظی، اس میں بھی فتح لفظی، واو یا میں بھی فتح لفظی. افعال اربع سیاح میں بھی فتح لفظی، اور آخر میں واو یا ہو، یدو، یرمی، تو پھر بھی فتح لفظی. کس میں؟ یدعو اور یرمی، ان میں بھی فتح لفظی. اور یخشا میں فتح تقدیری.
यक्षा में फतह तकदीरी, यक्षा में अलिफ है। यदु यरमी यक्षा, यदु यरमी यक्षा। तो जी अब ये पूरा टेबल आप बना लें और इसको याद कर लें। नस्बी हालत फ़ाल अरबा की, फ़ाल खमसा की, फ़ाल खमसा हज़्फ़ नून राबी, जैसे लयंसुरा, इधर से नून गिर गया। और अफ़ाल अरबा या सय्या होंगे या मुतल्ला, सय्या हो तो फतह लफ्ज़ी होगी, सय्या मुतल्ला हो तो या वाव होगी या होगी या अलिफ। वाव या पर फतह लफ्ज़ी होगा, वाव या पर फतह लफ्ज़ी होगा, अलिफ में फतह तकदीरी होगा। वाव या की मिसाल लन यदुवा लन यरमी, अलिफ की मिसाल लन यख्शा। सारा दोहराए सुनाए। नस्बी हालत अफ़ाल अरबा की और अफ़ाल खमसा की। अफ़ाल अरबा की सहिया और मुअत्तला। सहिया फतहा लफ्ज़ी होता है जैसे लन यंसुरा, और मुअत्तला में वाव या अलिफ तथा वाव की फतहा लफ्ज़ी होती है जैसे लन यदुआ, और या की भी फतहा लफ्ज़ी होती है जैसे लन यरमिया। और जो अलिफ है ये तकदीरी फतहा तकदीरी होता है जैसे लन यख्शा। और अफ़ाल खमसा की हरूफ़े नून एराबी जैसे लन यंसुरा, इसमें नून हज़फ हो जाएगा। जी अच्छा, इसमें जो अगर हम इसकी जज़मी हालत कर दें ना इसी टेबल की, ले हम इसकी करते हैं जज़मी हालत, नस्बी की बजाय जज़मी। किसी का अगर रह गया तो वो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, वहां से याद कर लेना। तो जज़मी हालत अफ़ाल खमसा की वैसी होगी, हज़फ़े नून राबी, तो लाम नून की बजाय हम इसको लम कर देंगे, लम यंसुरा। और जो फ़ाल अरबा सय्या हैं उनमें फ़तह की बजाय सुकून आ जाएगा। और यदु यरमी यक्षा तीनों में हज़फ़े नून होगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और हज़फ़े हज़फ़े हरफ़े इल्लत होगा, यदु यरमी यक्षा में वो या अलिफ तीनों हज़फ हो जाएंगे। इन तीनों तो क्या बनेगा, तीनों हज़फ हो जाएंगे। वो भी हज़फ या भी हज़फ, अलिफ भी हज़फ, तो ये हज़फ हज़फ हो जाएगा। वो या अलिफ तीनों हज़फ। लाम नून भी काट दें, ये भी काट देते हैं, नई मिसालें लिख देते हैं। ये लाम नून काटते हैं, इस पे सुकून आ जाएगा, सुकून आएगा, ये भी काटते हैं। लें जी अभी हम लिख देते हैं मुअत्तल की मिसालें बनाकर। यदू में हो जाएगा लम यदू, यदू में क्या करना है, यदू में सुकून आएगा। फल रबासिया में क्या आ जाएगा, सुकून। और इधर वाव जो है वो भी हज़फ, और ये भी हज़फ, और या अलिफ भी हज़फ। इसको कह देते हैं हज़फ़े हरफ़ इल्लत, हज़फ़े हरफ़ इल्लत तीनों की। वाव या अलिफ तीनों हज़फ, हज़फ़े हरफ़ इल्लत, हज़फ़े हरफ़ इल्लत। इसको हम हज़फ़े हरफ़ इल्लत, हज़फ़े हरफ़ इल्लत, हज़फ़े हरफ़ इल्लत, हज़फ़े हरफ़ इल्लत, तो बन जाएगा लम यदउ, और हज़फ हो जाएगी। और लम यरमी या हज़फ हो जाएगी। लम यख्शा अलिफ हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान, तीनों हज़फ हो जाना है। फ़ाल अरबा मुअत्तला में वाव अलिफ या तीनों हज़फ, वाव अलिफ या तीनों हज़फ। यदु से लम यदउ, यरमी से लम यरमी, यख्शा से लम यख्शा। यदु यरमी यख्शा, लम यदु लम यरमी लम यख्शा, वाव अलिफ या तीनों हज़फ। तो ये जज़मी हालत सबसे आसान बन जाती है कि इसमें फ़ाल खमसा में तो नून गिरना ही है, और फ़ाल मुअत्तला में हरफ इल्लत गिर जाएगा, और फ़ाल अरबा सिया में सुकून आ जाएगा, यानी ज़म्मा गिर जाएगा। यंसुरो
ضمہ گر گیا، لم ینصر، اس کو آپ حذف ضمہ بھی کہہ سکتے ہیں، ضمہ حذف، حذف ضمہ، حذف ضمہ، حذف حرف علت، حذف نون اعراب بھی ایسی سنائے، حذف ضمہ، حذف حرف علت اور حذف نون اعرابی، دوہراؤ سنو، حذف ضمہ، حذف حرف علت، حذف نون اعرابی. حذف ضمہ، حذف حرف علت، حذف نون اعرابی. حذف ضمہ، حذف حرف علت، حذف نون اعرابی. حذف ضمہ، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. افعال اربعہ سے یا میں ینصر تنصر تنصر انصر ننصر ضمہ گر جائے گا، لم ینصر، لم تنصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر. اور افعال اربعہ معطلہ کے اندر واو یا الف تینوں حذف ہو جانے ہیں، یدعو، یرمی، یخشا، ان کا واو یا الف گرا دو، لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا، لم یخشا نہیں کہنا. اور جو افعال اربعہ ہیں ینصران، لم ینصرا، ینصران نون گر جائے گا، لم ینصرا، ینصران، تنصران، ینصرون، تنصرون، تنصرین، لم ینصرا، لم تنصرا، لم ینصرو، لم تنصرو، لم تنصری. ضمہ بھی گر جائے گا، حرف علت بھی گر جائے گا، نون اعرابی بھی گر جائے گا. حذف ضمہ، حذف حرف علت، حذف نون اعرابی. تو جزمی حالت گویا کہ تین طرح ہوگی. جزمی حالت، حذف ضمہ، حذف حرف علت، حذف نون اعرابی. حذف ضمہ ہو جائے گا افعال اربعہ سیاح، اور حذف حرف علت ہو جائے گا افعال اربعہ خمسہ. معطلہ، اور معطل. حذف نون اعرابی ہوگا افعال خمسہ. یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس. تو ینصرو سے لم ینصر، لم ینصر ضمہ حذف ہو گیا. افعال اربعہ معطلہ میں آپ تینوں مثالیں لکھ سکتے ہیں، یدعو، یرمی، یخشا. جب ان کے ساتھ لم لگے گا، لم یدعو، واو گر گیا، لم یرمی، لم یرمی ایسے لکھیں گے. یا گر گیا، میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں، بھی ہو چلا ہے، لم یرمی اور لم یخشا، لم یدو، لم یرمی، لم یخشا. افعال اربعہ ینصران سے لم ینصرا لکھ نہیں رہا، لم ینصرا. لے جی، اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں. جزمی حالت حذف نون، حذف حرف علت، حذف نون اعرابی. حذف ضمہ میں آئے گا افعال اربعہ صحیحہ جیسے ینصر سے لم ینصر، اور حذف حروف علت میں افعال اربعہ معطلہ جیسے یدعو سے لم یدعو، یرمیا سے یرمی سے لم یرمی، اور یخشا سے لم یخشا. اور حذف نون اعرابی میں افعال خمسہ جیسے ینصرانی سے لم ینصرا. بارک اللہ فیک. اور جو رفعی حالت ہے اس کو بھی ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں افعال اربعہ اور معطلہ کے حساب سے. افعال خمسہ کے اعتبار سے افعال خمسہ میں
آئے گا یہاں پر پینسل لکھ نہیں رہی، افعال خمسہ ثبوت نون اعرابی آ جائے گا، ثبوت نون اعرابی، یہاں پر ڈیمیج ہے کچھ. اور جو افعال اربع ہے تو اس میں پھر افعال اربع سیاح اور افعال اربع معطلہ، ان کو ہم الگ الگ کر لیتے ہیں. تو افعال اربع سیاح، ان میں ضمہ آئے گا، اور جو افعال اربع معطلہ ہے افعال اربع سیاح ضمہ لفظی ہوگا، افعال اربع معطلہ میں ضمہ تقدیری ہوگا. تو اس میں ضمہ لفظی اور اس میں ضمہ تقدیری، یہ ثبوت نون اعرابی. رفع حالت افعال اربع سیاح ضمہ لفظی جیسے ینصرو، اور ضمہ تقدیری جیسے یدعو، یرمی، یخشا. تو یہ واو الف یا تینوں ہو گیا، واو یا الف تینوں پہ ضمہ تقدیری ہوگا، واو یا الف، واو یا الف. یدعو یرمی یخشا، یدعو یرمی یخشا. فعل اربع معطلہ، فعل اربع معطلہ. تو ثبوت نون اعرابی ینصرانے، ینصرانے، تنصرانے، ینصرون، تنصرون، تنصرین. رفعی حالت افعال اربع سیاح ضمہ لفظی جیسے ینصرو، افعال اربع معطلہ ضمہ تقدیری جیسے یدعو یرمی یخشا، واو الف یا تینوں پہ ضمہ تقدیری. افعال خمسہ ثبوت نون اعرابی جیسے ینصرانے، تنصرانے، ینصرون، تنصرون، تنصرین. دوہرا اسم ہے. رفع حالت أفعال أربعة ضمة لفظي أفعال أربعة معتلة ضمة تقديري واو يا ألف واو يدعو يرمي يخشى. أفعال خمسة ثبوتا ينصران تنصران تنصرون تنصرين تنصرين تنصرون. رفع حالت افعال اربع اور افعال خمسہ. افعال اربع میں افعال اربع صحیحہ، افعال اربع معطلہ. افعال اربع صحیحہ میں ینصرو اور افعال معطلہ میں واو الف یا، ان کی یہ ضمہ تقدیری ہوتے ہیں جیسے یدعو یرمی اور یخشا. اور افعال خمسہ ہیں، ان میں ثبوت اعرابی نون ہے جیسے یعبدان تعبدانی، یعبدون تعبدون تعبدین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ایسے تھا، نیٹ کا ایشو بن گیا میرے خیال میں، ٹائم کافی ہوا، باقی چیزیں ہم کل دیکھ لیں گے. تو اسی پہ کلاس کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.